آپ کا میزبان ملک محمد صدیق. آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک اردو نیوز. آج موجود سامعین، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور کورونا وائرس نے دنیا کے 188 ممالک میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. آج ہم نے بھی اپنا علاقہ ضلع جھنگ میں بجائے اس کے کہ اسٹوڈیو میں پروگرام کرتے، ہم نے سوچا کہ اپنے علاقہ میں چلتے ہیں، وہاں لوگوں سے کورونا وائرس کے متعلق معلومات بھی لیتے ہیں، ان کو معلومات دیتے بھی ہیں اور ان سے ان موجودہ حالات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کورونا وائرس کے بعد کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. یہاں ہم پہنچے ہیں تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک تنظیم تھی، مخیر احباب تھے، جنہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا ماسک خریدے ہیں، کیونکہ ماسک کی آج کل پوری مارکیٹ میں قلت ہے، تو انہوں نے یہ بنوا کے یہاں لوگوں کو مفت تقسیم کیے ہیں. ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور یہاں مختلف دکانداران سے، مختلف لوگوں سے، علاقہ کی معزز شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، جس میں ان سے کو کورونا وائرس کے متعلق ان سے بات کریں گے. اب آپ کی ملاقات ہم کراتے ہیں ان مخیر احباب سے جن لوگوں نے یہ ماسک جو ہیں بنوائے ہیں اور ڈرائی للہ لوگوں کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو تقسیم کیے ہیں اور کر رہے ہیں جو لوگ اس آج ایک ماسک لینے کی سخت بھی نہیں رکھتے. تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے. جی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ مجھے ماسک دیا ہے تو میں بڑا ممنون ہوں ان کا. تو مین سے جی آپ کا نام؟ محمد امجد صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ہے. آپ نے مثال قائم کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ماسک بنوائے ہیں، یہ کتنی تعداد میں آپ نے بنوائے ہیں اور کیوں بنوائے ہیں؟ یہ ہم نے 1000 تقریباً بنوائے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بن رہے ہیں، جو کہ ہم کل اور پرسوں 2 دن میں ہم یہ دیں گے عوام کو. تو یہ ہم نے مخیر چند ہمارے دوست ہیں، ان سے ہم نے کچھ لے دے کے یہ بنوائے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. تو یہ کرونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہماری مارکیٹ میں بالکل نہیں مل رہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ خود بنوائے ہیں. اور یہ ہم یہ ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ قلت ہے اور اس کا ریٹ بھی ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے. جو 20 یا 15 روپے والا تھا وہ 80 روپے میں چلا گیا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ کاوش کی اور یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور انشاءاللہ ان کی وجہ سے بہت سے مخیر احباب جو ہیں جو ابھی تک اس کام میں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے، غریب عوام کی خدمت بھی کریں گے اور اس سے جو ہے نا کورونا وائرس کے متعلق آگاہی مہم بھی دیں گے. یہ معزز سامعین، آپ چلتے ہیں ہم عوام کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کورونا کے متعلق کتنی معلومات ہیں اور اس کی حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ انہوں نے کیسے کرنی ہیں. آئیے ملتے ہیں عوام الناس. جی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں سابق کونسلر حاجی محمد عبداللہ صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کورونا کے متعلق کتنی معلومات ہیں یہ، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے عوام الناس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہے کہ پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے، کم از کم 200 ممالک میں ہے. پاکستان بھی اس کرونا وائرس میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے اس کے بچنے کے لیے جو حکومت کی تدبیر ہے اس پہ عمل کریں. گھروں میں رہیں، ایک دوسرے سے ملیں نہیں اور گھر میں رہ کر کسی سے باہر نہ آئیں اور گھروں میں رہیں. اس کی بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، کسی سے میل جول زیادہ نہ رکھیں. اور اب جو ہے نا ایک اور دوست یہاں موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ کا نام؟ ثاقب اسلم. ثاقب اسلم صاحب، آپ کے پاس کتنی معلومات ہیں اور کیا آپ عوام الناس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام الناس کو پیغام ہے کہ جو حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً ہدایات دے رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے. صابن سے، سیٹنائز سے ہاتھ کو صاف کیا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ اس مرض کو آگے پھیلنے سے روکا جا سکے. اس کے روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ سوشل جو ہے، بندہ ایک دوسرے سے کام ملے اور گھروں میں رہے تاکہ جو ہے نا اس مرض کو روکا جا سکے. جی ان کا کہنا تھا کہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ سینیٹائزر لگاتے رہیں، صابن سے زیادہ جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئیں، اپنی صفائی رکھیں، اپنے محلے کی صفائی رکھیں. تو اس سے جو ہے نا ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. بلا وجہ اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے. تو آپ نے جب تک خود بیماری کو اپنے گھر میں نہیں لے کے جانا اس وقت تک جو ہے وہ کرونا وائرس آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سینئر صحافی جناب محمد حنیف شاد صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں خود کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومتی موقف کی کیسے تائید کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں انہیں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے یہ ماسک جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ حفاظتی تدابیر کے طور پہ وہ جو ہے نا وہ ماسک وہ خود بھی استعمال کریں. تو ملک صاحب، آپ کا بطور صحافی
آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں اور انہیں کتنے مزید اقدامات کرنے چاہیے، اور عوام الناس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان نے جو یہ اقدام لیا ہے لاک ڈاؤن کا، یہ بہت اچھا اقدام ہے اور بر وقت اقتدام ہے، لیکن اس کے برعکس لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں، جو ان کے گھروں کی گروسی ضروریات ہیں، وہ بھی پوری کرنے کا ان کا حق بنتا ہے۔ روڈ سلطان کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت والوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، جو انہوں نے ماسک تقسیم کیے۔ یہاں نہ میڈیکل سٹور پہ ماسک مل رہے ہیں اور نہ ہی کسی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا ماسک دیے ہیں تاکہ حفاظتی تدابیر پہ پہلا عمل ہو سکے۔ میری لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کے جو اصول ہیں اور سینیٹائزر، ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد ماسک استعمال کریں، بلا وجہ ایک دوسرے سے ملے نہیں، اپنے گھروں میں رہیں، تو انشاءاللہ ہم اس موذی مرض سے چھٹکارا پا لیں گے۔ پروگرام کے اختتام پر میری جانب سے آجزانہ سوال کی مکمل ٹیم کی جانب سے اور آپ تک نیوز کی مکمل انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کو ہی نہیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کرونا وائرس کے لیے حفاظتی اقدامات کے طور پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، کرنٹین کریں اپنے آپ کو۔ حفاظتی اقدامات میں سب سے بڑی بات کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں اور اس کے ساتھ لوگوں سے ملنے جلنے میں اجتناب کریں۔ معزز سامعین، دنیا کے 188 ممالک میں جہاں کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور دنیا کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، تو وہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے بھی بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں جن کو عوام الناس نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے۔ اور عوام الناس بھی، ان سے بھی ہم التماس کرتے ہیں اس چینل کی وساطت سے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، اپنے آپ کو کرونا وائرس کی موذی متعدی مرض سے محفوظ رکھیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس بات کو کہہ سکیں کہ پاکستانی قوم نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ دنیا کی ظالم ترین وائرس کے خلاف جہاد کر کے اس کے خلاف یہ جنگ جیت لی تھی۔ اپنے میزبان ملک محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔